اچھا نہیں میں تو آپ سب یہ مسئلہ نام ایک دو پکی قبر دو کھانے پر قرآن پڑھنا بالکل یہ موضوع نے انہوں نے مدعی سارے دوست نے سارے بالکل اس واسطے انہوں کا فرض بنتا پہلا وہ صدر صاحب گفتگو جو بھی مناسب سمجھن فرمان جو گفتگو مناسب سمجھن فرمان اس کے بعد پھر میرا فرض ہوئے گا میں کروں گا انشاءاللہ ضرور ٹھیک اج دا اجتماع دین اسلام دے ایک مسئلے دی اہمیت واسطے اس نو واضح کرنے واسطے اکٹھا ہوا ہے. کاغذ اتنے حضرت صاحب نے جڑا لکھیا پڑھیا سنایا ہے ادو تو انہیں 4 موضوع گنے نے. ایک عرس میلہ کھانے کے اتنے قرآن پاک پڑھنا یا ذکر کرنا یہ جزیات نے. اصل مسئلہ ایصال ثواب وہ عرس ہوئے 30 ہوئے 7واں ہوئے 10واں ہوئے یا 40واں ہوئے یا سالانہ ختم ہوئے یا عرس ہوئے. اصل ساڑھے نزدیک ایصال ثواب ہے. وہ یعنی 30ویں دن کریے 7ویں دن کریے 10ویں دن کریے یا 40ویں دن کریے یا سال تو بعد کریے. اس کے متعلق حضرت فرمان کہ یہ انہوں کی کہنے ہیں. باقی مدعیوں نے اسی نہیں اسی تے قائل ہاں ایک چیز دے فتویٰ انہوں نے لایا ہے
وہ فتوے میں ہوں دوبارہ دوران یہ حرام ہے یہ شرک ہے یہ کی ہے جس طرح پہلا یہ گل کی گئی اسی بات کو دوستان تحریر کے اندر لے کے دے دیں کیا ہے جناب وصال ثواب حرام ہے یا کرنے والا مشرک ہے جہنمی ہے جو بھی ان کے نزدیک ہے وہ سن والے کر دیا نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد علماء کرام حاضرین دوستو یہ جڑے موضوع لکھے گئے ہیں یہ جنہ دوستوں نے مناظرہ کروانا چاہتے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے یہ گل سمجھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے یہ مسئلے یہ کام جڑے نے میلہ عرس پکی قبر کھانے کے قرآن یہ بات کہ یہ اصال ثواب اصل موضوع ہے پھر نرا اصال ثواب ہی لکھ لینا تھی چار موضوع لکھنے کا کی مطلب تھی کہ کیا پکی قبر بھی اصال ثواب ہے توجہ فرماؤ میرا بات کا مسئلہ نہیں کیا پکی قبر بھی اصال ثواب ہے بنان والا مدعی ہوتا ہے یا جڑا کہندا کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے وہ مدعی ہوتا ہے کہتے بھی بات ایک بات پیدا ہی نہیں ہوئی کسی دعویٰ ہی نہیں کیتا جواب دعویٰ دوسرا کہنا دے گا ایک بات توجہ طلبے کہ انہاں چواں مسئلیاں دے اے دوست مدعی ہن رہ گئی یہ بات ایتھے سانوں اور انہاں بھائیاں نوں کیوں جمع کیتا گیا دوویں گھر میلے تے اپنے دلائل پیش کرنے جائز ہے نہیں جائز ہے حرام ہے حلال ہے کی دوویں گھر جو جیڑا جو سمجھدا پیش کرے پھر عرس دے اوتے دلائل پیش کرے پھر پکی قبر دے اوتے دلائل پیش کرے پھر قرآن پڑھن کھانے توجہ فرمائیے گا پھر کھانے دے اوتے قرآن مجید پڑھن دے متعلق دلائل پیش کرے جائز کی ہے یا کی نہیں توجہ فرمائیے گا جائز کی ہے یا کی نہیں اے دسو کدی اج تک ایسی عدالت میں نہیں ویکھی کہ پہلا فیصلہ دے دے کہ حلال ہے یا حرام ہے یا کی ہے تے بعد وچ کیس ہونے کیسی عجیب بات ہے مقصد تے ہے کہ اج قرآن دا مطلب یہ ہے کہ حلال والے اپنے دلائل پیش کرن جڑے نہیں مانگے اپنے دلائل پیش کرتے نہیں تے دوست سن کے او دے وچوں مفید مناسب جائز جو مسئلہ قرآن حدیث تو قرآن و سنت تو یہ ایڈ وچ لکھا ہے قرآن و سنت جو دلائل پیش کیتے جان گے انہاں دے مطابق ساتھی سنن گے خود سمجھ جان گے جائز ہے ناجائز کی ہے یا کی نہیں باقی رہا مسئلہ ہے کہ وقت بھی دوست موجود ہیں انہوں نے ٹائم بھی طے کر لینا چاہیے پہلی ٹرن کنی ہونی چاہیے دوسری ٹرن کنی ہونی چاہیے وہ دے مطابق مناظرہ جڑا انہوں شروع کرنا چاہیے اس واسطے تقریباً 1.25 گھنٹہ ٹائم رہ گیا نماز باقی یہ جز نے وہ چاہے 40واں ہوئے عرس ہوئے 30 10واں کوئی بھی دن ہے اصال ثواب باقی حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ مدعی وہ نے یا اسی ہیں بھئی میں عرض کیتا ہے کہ اسی تے قائل ہاں اسی تے کرنے ہاں ایک بندہ شراب پیندا ہے وہ آندا ہے جی میں شراب پینا اللہ نے زمین پیدا کیتی ہے اٹھ کے تسی انہوں منع کرو گے تے دلیل تانوں دینی پائے گی اسی تے ایک چیز تے کہنا اصال ثواب دے ہن یہ تانوں چاہیے کہ تسی یہ تے جناب فتوی لاؤ دعویٰ کرو یہ حرام ہے شرک ہے کی ہے یہ تو جمی حلفانہ دی گل ہی کوئی نہیں مہربانی فرماؤ جلدی ٹائم کا بھی ذرا خیال رکھ کے ٹائم کا خیال تو رکھنا چاہیے میں کوئی فضول بات کی نہیں اصل ارتے ہوئے ایک آدمی شراب پی لینا ہے تو انہوں منع کرنے والے کو دلیل چاہیے اسلام میں ایک آدمی شراب جو پی لینا ہے انہوں منع کرنے والا کو دلیل لگے گیا وہ واسطے اینا ہی کافی نہیں کہ منع قرآن دی ہر آدمی مانتا کہ شراب حرام ہے حدیث چاہنا ہی دلیل ہے ایک منٹ ٹھہرو سارے پھر قرآن حدیث سے نہیں آتا کہ شراب حرام ہے آتا ہے جنہوں پتہ ہی نہیں ان پیسہ کیوں نہیں ہو اس واسطے پیندے نے مناظرہ محترم شروع کرو بسم اللہ شراب کے نام نہیں دیتے ہو نا اپنے عملوں
ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ मोहतरम अपने अमला नूं शराब दे नाल क्यों तस्वीर लेंदे हो ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼रਤ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मैं ते दावा करदा ही नहीं दावा तुहां कीता ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ दावा तुसां कीता ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਖਤਮ हां ਦਸਵਾਂ ਉਰਸ ਮੇਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਆਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ अच्छा जी ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ठीक ਉਹਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ अर्ज़ मोहतरम साल हा साल तो ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਸਰ, ਵੀ ਕਰਨ ਹੋ ਗਈ 1 ਮਿੰਟ अर्ज़ जिन्हां दे कहण नाल अज तक कर एक मिनट दा गल सुनो उन्हां नूं कहो साबित कर तमाम दी तरफ बात मोहतरम अगर तुसी साबित ना कर सके ते मनफी वास्ते दलील देने की लोड़ ही कोई नहीं कदी कैसे नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ मनफी ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓਗੇ ਨਾ मनफी की दलील भाई एक बंदा काम करता है वो तो आगे दूसरा कहता है हराम है जिन्हें हराम किया हराम दलील जेड़ा बंदा हराम है तो हराम की दलील ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ नहीं नहीं जी गुरु आपने साडा नाम वास्ते देना ये गांव के संजय साडा वो हाल करो मोहतरम जवाब दा कर देना चाहिए दावा करना है ना चाहिए मेरी बात सुनो साहब ने कहा नहीं आज तक मोहतरम बगैर दलील नहीं कर मैं तो ये गाना कि इस तरह लगे रहना चाहिए शुरू हुआ किसी भी पीछे किसी तरह से पहुंच नहीं लगे जिस तरह स्टार्ट कर ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ अरे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿਬਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪੂर्ण ਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਮਨੂਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मोहतरम ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ऐस मजलिस में अजय कोई ये बात ऐसी नहीं हुई ऐस मजलिस में अजय कोई बात नहीं इस मजलिस की गल है इस मजलिस की गल है इस दूसरा के मेला करना अरे देवे मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾਂ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਬਰ ਲਾਓ चैलेंज होना बंद हो ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ राणा साहब ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ मौलाना ने काफी समझो में इस बात से क्यों राणा साहब ने फैसला किया ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉ ਦੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਸਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ
جی جو دلائل پیش کرو جی شروع 5 منٹ یا 10 منٹ دے دی ٹھیک ہے 5 منٹ آخری ٹرم کے اندر جڑا بندہ تقریر کرے گا وہ سوال کرتا ہے کہ جواب مسیح جا کے دیں گے پہلی سوال آخری بھی ندی کو گل نہیں آخری چڑھائی جاتی ہے سوال نہیں دیکھو کدوں تک ہمیں چلتا سارے کے مسئلہ بڑی جماعت کیا آگے آگے دیکھیے جی ہوتا ہے ساری زندگی ساری زندگی دعویٰ کرتے رہے چلو ٹائم ہوئے گا شروع کرو ٹائم کیپر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. دوستو ساتھیو اسی ایتھے جمع ہوئے ہیں افہام و تفہیم واسطے. پنڈ دے لوکاں نے 4 موضوعات تحریر کیتے کہ انہاں دے اوتے گفتگو ہوئے گی. میلے اور پکی قبر تے کھانے دے تے قرآن پڑھنا. لیکن ساڈے مدے مقابل انہاں موضوعات کو چھڈ کے کوئی 5ویں موضوع ہے سال ثواب سانو کہندے کہ سال ثواب تے گفتگو کرو. یہ معاملہ عجیب ہے. تانوں کیا تحریر نہیں پہنچی؟ جڑے موضوعات لکھے جا چکے ہیں اس واسطے انہاں دے گفتگو ہوئے گی. اور اجازت صاحب نے جس طرح کیا آخیا کہ میلے اس دے متعلق میلے دے متعلق گفتگو ہوئے گی. قرآن مجید کی میں آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما دے اے ایمان والے اللہ اور اس رسول تو اگے نہ بڑھ جاؤ, اللہ کے کو ڈر جاؤ, بے شک اللہ سنن والا ہے جانن والا. بات پتہ چلیا کہ دین اسلام اللہ کے اللہ رسول دی بات کا نام ہے, اور جڑی بات اللہ کے اللہ رسول دی نہیں, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حکم کے اندر واضح اللہ کے اور رسول دی مخالفت ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں جو بات امام الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انہوں لکھا ہو جن تو روکن اور تو رک جاؤ. اسا دیکھنا ہے
کہ اسی جو اعمال کرنے ہیں زندگی بسر کرنے ہیں نماز پڑھنے ہیں روزے رکھنے ہیں زکات دینے ہیں حج کرنے ہیں کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہے پیغمبر دی سنت کے مطابق جے پیغمبر دی سنت کے مطابق نہیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں وہ گمراہی ہے وہ گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج اور عمرہ اکٹھا کرن دے پابندی لگا دیتی بیٹے نو پتا چلیا بیٹا آیا حج عمرے کا احرام کٹھا بن کے لوگ آخیا حضرت تواڈے والد محترم نے حج عمرے دے پابندی لگا دیتی ہے تے بیٹا کی آخدا ہے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی بات ماننی جائے گی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی اس ساتھ سے بات او مننی ہے جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساں دیکھنا کہ میلے اس پکیاں قبراں قرآن دے اوتے قرآن کھانے دے اوتے پڑھنا کیا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے آپ کو ثابت ہے دوستو ساتھیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک آدمی آیا شرائع اسلام کے متعلق نے سوال کیتا اور کہنے لگا جاندی وال واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص اللہ کی قسم نہ میں وعدہ کراں گا نہ میں گھاٹا کراں گا نبی پاک نے فرمایا افلح الرجل ان صدق آدمی کامیاب ہو جائے گا پکا کامیاب ہے فرمایا جی اس بندے نے سچ بول بات اتو واضح کی ہوئی کہ اللہ رسول کے مطابق ابھی اعمال الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وصحبه هم أهل الصدق والصفاء وأولياء ملته إلى يوم الجزاء أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا واجب الاحترام معزز سامعین علماء کرام آج کا یہ پروگرام حضرات نے جڑا انعقاد پذیر کیتا ہے اس کے اندر یہ جڑا موضوع رکھا گیا ہے کہ عرس فاتحہ شریف پڑھنا قرآن مجید کھانے دے ہوتے یا جو بھی نے اس کے بارے آج فیصلہ اس مقام تے علماء اپنے دلائل دے نال فرمان والے نے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے حضرات محترم بات ہے اصال ثواب ایک چیز ہے کہ اس کی فروعات میں کیوں ایک 4-5 موضوع نہیں موضوع ایک ہی ہے جڑا کہ ساڈے مد مقابل حضرات نے دعویٰ کیتا ہے دعویٰ موضوع ایک ہی ہے اصال ثواب اس کے اندر عرس بھی ہے سال بعد جا کے دعا منگنا اور چیلم 4 دن بعد یا اس تو علاوہ برادری صدقے کے دعا منگنا تیسرے دن دعا منگنا 7ویں دن دعا منگنا یہ تمام تقریبات جڑیاں نے یہ اصال ثواب دے اندر شامل ہے کیونکہ کھانے دا ثواب پہنچدا ہے پانی دا ثواب پہنچدا ہے قرآن پڑھن دا ثواب پہنچدا ہے دعا جڑی اللہ تعالی قبول فرماندا ہے اس دا ثواب بھی جڑا ہے دعاواں دے نال بخشش ہوندی ہے حضرات محترم اے اسی بحمداللہ تعالی کرنے آ سلف علماء تو کردے آئے اے مسئلے دی ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپس دے اندر جھگڑیا جائے جدوں کہ ساڈے مد مقابل حضرات نے یہ دعویٰ کیتا کہ جو تسی سنی پنڈ والے کردے ہو یہ جائز نہیں یہ ممنوع ہے حرام ہے اسی اپنے دوستان بڑے پیار نے پوچھا بھئی ساڈے نہ کرن دی کی دلیل ہے جس طرح کہ پہلے محترم حضرات فرما چکے نے ساڈے جو کرنے ہاں تواڈے کول حرمت دی دلیل کی ہے یہ حرام ہے مکروہ تحریمی ہے ایک ہی چیز ہے میرے مد مقابل صاحب نے اس کے اندر پہلی ٹرم دے اندر کچھ بھی بیان نہیں کیتا بھئی جو تسی کام کردے ہو یہ حرام ہے
مکروہ تحریمی ہے، مکروہ مطلق ہے، یہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے کی ہے. انہوں نے اپنی جو چاہیا تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول دی بات کا نام دین ہے، اس تو علاوہ کسی چیز کا نام دین نہیں. یعنی ان کے بقول کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,24,000 یا جتنی بھی تعداد ہے ایک مسئلے سے اکٹھے ہو جائیں انہوں نے کوئی حکت نہیں. جیسے کہ میرے صاحب نے کیا ہے. دوسرا میرے صاحب نے کیا ہے کہ فاروقیات رضی اللہ عنہ یہ باتاں موضوع دیا نہیں. گل کرو پوائنٹ دی کہ جو تسی سانو کہنا چاہتے ہو تسی برا کر دے ہو ممنوع کر دے ہو جو اس کرا دے ہو حرام ہے اللہ رسول نے ڈکیا ہے. دیکھو ہم جیتے اللہ رسول پابندی لائے کسی نہیں کریں گے. اللہ رسول حدیث پڑھنا قرآن پڑھنا اللہ رسول نے کیا دعا نہ منگو چیلم تے نہ منگو تیسرے دن نہ منگو ساتھ دعویٰ ہونا دے. اور پھر میرے ساتھی نے کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے پابندی لا دی تو آپ کے صاحبزادے نے کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیاں گا. میں پوچھنا صاحب جڑے نبی پاک دے خلفائے راشدین سن انہوں نے نبی پاک کی سنت ہے انہاں بھی نہیں سی پتا کہ نبی پاک نے مخالفت نے گلاں شروع کر دتیاں کہ صاحبزادے نے سمجھایا تو گلاں ہوستیاں کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے انہوں کہہ رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دوستو ساتھیو سارے سنتے ہو پہ پینڈ والے دیکھتے رہتے ہیں موضوعات تحریر نے. مولانا آگے میرا یہ سوال ہے کہ اصل جو موضوعات نے انہوں نے آؤ نہیں تو پینڈ والے کی کہیں گے کہ 4 موضوع چھڑ کے پلے نہیں کر گئے نس گئے میدان بنانا چھڑ گئے. تو دلیل پیش کرو. دین دلیل کا نام ہے. اللہ نے آ کے نماز پڑھنے یہ ایک دلیل ہے. اقیم الصلاۃ زکات دینے یہ ایک دلیل ہے. جہاں بھی اسی کام کرنے ہیں وہ ایک دلیل ہے اور دلیل کے تحت اسی وہ کام کرنے. تے مولانا صاحب کے میری یہی گزارش ہے کہ تو تہاڈا اعتراض ہے تسی ایک کام کرتے ہو تے اس کام دی دلیل دو جیسا کہ میرے سر ملازم مولانا رفیق صفی صاحب نے مطالبہ کیتا ہے لیکن حالے تک کوئی نہیں. کبھی سالے صحاب کبھی ادھر کبھی ادھر. اور میرے تے ایک الزام لایا ہے استغفر اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ تو پناہ دے. یہ آخیا کہ صحابہ حجت نہیں. میں بھائی گفتگو ریکارڈ بھی ہوتی ہے سارے سنتے ہیں میں ہی گل مولانا اصول شاشی تے نور الانوار وہ باتاں بھول گئی نے تانوں جڑے کہانی کہہ کے صحابہ موقوفات حجت نہیں تو علی کیا کہ ابو ہریرہ تیرے سے متعلق جڑی گلاں نے میں اس پاسے نہیں ہوندا پیا اصل موضوع لاؤ. بے سار سے کوئی دلیل ایسی پیش کرو جتوں پتہ چلے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میلہ منایا یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے میلہ منایا. کوئی ایسی روایت مولانا پیش کرو قرآن کی آیت پیش کرو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بالکل واضح ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن مولانا اس موضوع سے کوئی دلیل پیش نہیں کرتا. مولانا یہ بات یاد رکھو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے. مولانا کوئی ایک روایت اللہ کی قسم ایک روایت چیلنج رہا قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرو محمد عربی کا ایک فرمان پیش کرو. پر رات ہو سکتی ہے دوبارہ دن چڑھ سکتا ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے اور کوئی نہ آیت پیش کر سکتے نہ حدیث پیش کر سکتے نہ اینی وقت ضائع کر نہ اینی وقت ضائع کرنا ہے نہ کہنا ہے جاؤ جی کوئی تھی دلیل پیش کرو. مولانا اس بات سے تسی قائل ہو تے قائل مدعی ہوندا ہے تے دلیل مدعی دے اوتے ہوندی ہے. اے نہیں پتہ انہاں نوں علم کلام تے جا کے پڑھو علم کلام تے جا کے پڑھو. اج اپنے سارے سوری توڑ گئے. اس واسطے مولانا کی میرے کی ایک مولانا کی ایک گزارش ہے کہ مولانا موضوعات تے بحث کرو. کبھی ادھر جانتے ہو کبھی ادھر جانتے ہو سالے صحابت پڑھ کے ایک پنواں موضوع ہے تسی 4 پہلا جب پہ گفتگو کر دو انشاءاللہ بنوے تے کرے گا نسے ابھی انشاءاللہ اللہ کے فضل دے نال نہ روٹی کھانی نہ کھان دینی ہے نہ اللہ کے فضل نہ پانی پینا تے مولانا ایسے ہی رات ہو جائے گی. ابھی موضوعات تے بحث کران گے اللہ کے فضل دے نال مولانا دلیل دے نال منواؤ یا دلیل دے نال کو دلیل پیش کرے منواؤ تے صحیح ساڈے پلے ہی قرآن حدیث ساڈے دے پلے ہی قرآن حدیث ہے اسی تے ماننے اگر اللہ دی تے محمد رسول اللہ مولانا نے آکھیا دیکھو
सहाबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को पता नहीं थी अलैकुम सुन्नती व सुन्नतिल खुलाफाए राशिदीन वल महदीयीन। मौलाना अगर रिवायत का इल्म नहीं तो मैं दस दे तो मौलाना आलिम नहीं होते क्यों इस रिवायत का इल्म हुंदा एक क्या बात रिवायत इस तरह के अल्फाज नहीं तर्जुमा भी फिर गलत। मैं तरजीह देता हूँ अपने बाप की बात और मोहम्मद की बात को, ना मौलाना तर्जुमा नहीं गलत करना। आमवादी जुत्ता हो इत्तिबा में लफ्ज़ है मेरे बाप की गल मन्नी जाएगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की गल मन्नी जाएगी, दीन की गल नहीं है। बात दलाल ना करो, बात दलाल ना करो। इस आते मौलाना बार बार एक गुजारिश है, कोई एक आयत पेश करो, कोई एक हदीस पेश करो। क्या मेले का जिक्र हो गए कि अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेला मनाया, आपके साहबा ने को मौकूफ है कि आपके साहबा ने मेला मनाया या अल्लाह ने क्या हो मेला मनाओ, मेला मनाओ। और मौलाना इन दिलों में तेल नेस ए अल्लाह ने फजल नाल तुसी साबित नहीं कर सकते। ये साथ से इन लोगों ने बल्ले कुछ पाओ, एडी दूरों जो आए हो एक दलील जिक्र करो। इचलाकियां इसमें क्यों ला रहे हो? चार मौलवा के तैन वो छाड़ के मेरे ना छाड़ के साले सवाल उठाए। ये बात ना सल्लल्लाहु सल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम हज़रात सारे नु पता है कि सारे तो पहली टर्म गुफ्तगू दी इब्तिदा मेरे मुकाबले साथी इन्हां कीती क्योंकि इन्हां दा दावा है कि आ जड़ियां बातां तुसी करदे हो जिस तरह के पिंड वाले हज़रात भी दसे है कि उर्स वगैरह खत्म शरीफ पढ़ना ये बातां जायज नहीं। ये इन्होंने सानू ये साबित करना है कि जो तुसी काम करते हो हराम है, ये मना है, मकरूह तहरीमी है, ये बातां जायज नहीं, साबित ना करना है। हुण सानू पुछदे हो जी तुसी साबित करो। मैं जनाब जेडे हज़रात बैठे हो इन्हां नू पूछना चाहना कि दावा पहले किहड़ा दा तकरीर पहले शुरू किहने फरमाई ज़ाहिर इन्हां कीती है। हुण लायानी बातां जड़ियां ने बात दे अंदर करदे ने कदी आंदे ने ये फलां फलां बात तुसी गुफ्तगू करो जो असीं करने आ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਮਕਰੂਹ ਤਹਿਰੀਮੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਤੇ ਮੁੱਟ ਗਏ ਬਾਤ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਮਨੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਪਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। हज़रात को कोई साथी ने ना किया ना मेला करना मुशरका ना काम है या उस करना मुशरका ना काम है। दावा तो है दलील साडे कोल मंगदे हो चंगे तुसी बनादा करन वास्ते क्यों ते जी मेरे मुकाबले में इतना भी पता नहीं कि दावा करके उसके दलील पेश करने वास्ते तैयार है नहीं। कैसी बड़ी उल्टी मतलब है। तो मैं जनाब ने सवाल किया कि जनाब ने कहा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अल्फाज दी जेडी तब्दीली है पंजाबी बोलदे हो कोई अरबी के अंदर तफसीर नहीं बयान करते पे सुनिया ना अल्फाज के अंदर जेडी असि गुफ्तगू करने पे हां क्या फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल कीता सी क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन मुखालफत करते सन कि जेडी तुसी ये बात पेश कीती बात ते जो तुसी दावा कीता है तहरीर के अंदर भी इन्हां साथियां लिखिया सी कि जो है उस तुसी करते हो जाद नहीं या निजाद नहीं ये तुहाडा दावा है और उस दे उत्ते तुसी अपने दलाइल पेश करो कि तुसी की समझदे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित नहीं हराम है मकरूह तहरीमी है ये नजायज है ये की है उस दे उत्ते फतवा की जारी करदे हो उस दे मुताबिक जेहड़ी दलाइल ने तुहाडे ओ तुसी पेश करो और जो अगर तुहानू मजीद तसल्ली नहीं मजीद लायानी बातें करते हो मजीद हज़रात बैठे ने इन्हां दे कोल पुछ लो कि जनाब मौजू की है और उसी दलाइल उसके उत्ते की पेश करना चाहते हैं। अजे तुसी कोई दलील ही नहीं पढ़ी उनका सानू अंदर जी कुरान की आयत पढ़ो कोई हदीस पढ़ो मेले उत्ते कोई उसके उत्ते रवायत पढ़ो या कोई खाना अगे रख के जेड़ा दुआ मंगना उसके उत्ते रवायत पढ़ो भाई दावा जो तुसी कीता है रवायत पढ़ना तुम्हारा काम है कोई पढ़ो सानू पे मना है हराम है मकरूह तहरीमी है ऐसा दावा इसके उत्ते दलील पेश करो ला यानी बात तू नहीं पढ़ बोलो ना और जो मेरा मेरे देखो मैं इंशाल्लाह जो शुरू करो जेड़ियां बात तय है उस करो ला यानी बात ना करो वक्त जाया ना करो इसकी हसीयत बयान करो ये हराम है फलां दलील हराम है कुरान की आयत पढ़ो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो सहाबा दा कौल ना पढ़े तो तौफीक नहीं अगे नहीं तुसी जाना चलो कुरान चो हदीस चो ये साबित करना तुम्हारा काम है ये हराम है शिरक है तुसी तो दावा करदे हो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ
بھئی جو تسی ہے اس کردے ہو ایک مشرکاں دا کام ہے جے تسی نہیں کیا پنڈ والے حضرات موجود نے انہاں نوں پوچھ لو جدوں تسی دعویٰ کیتا مشرکاں دا کام ہے یہ کام چنگا نہیں تے تسی اس دے اوتے میاں پسند دلائل پیش کرو بھئی یہ کام چنگا نہیں اے اس دے دلائل نے تسی مڑ جاؤ باز آ جاؤ اسی نہیں کریں گے اگر کوئی دلائل ہیں الٹا دلائل بھی پیش نہیں کرنا دعویٰ بھی کیتا تیسرا کہنا جی تسی کو دلیل پڑھو دسو ماشاءاللہ جنہاں دا ذہن ہے علم ہے فراست ہے نہیں ہے وہ گفتگو کرتے ہیں لا یعنی باتاں بالکل نہ کرو سننے والے حضرات بھی تواڈے تعجب کرتے ہیں کہ تسی کیسی گفتگو کردے پئے ہو جیڑی ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرو کہ جڑے یہ عرس نے اور کھانا کے رکھ کے قرآن مجید پڑھنا ہے یہ حرام ہے بدعت ہے شرک ہے وغیرہ وغیرہ ایک ہی چیز ہے اس کی شرعی حیثیت بیان کرو اچھا موضوع متعین جگہ کیتا ہے اس کا گفتگو باقی نہیں تسی کیا ہے کہ یہ پنجواں موضوع نے شروع کیتا ہے یا اس تو علاوہ چوتھا موضوع شروع کیتا ہے حضرات موضوع ہے کی اثار ثواب اسی ایک چیز ثابت کریں گے کیونکہ ایک دوسری چیز ثابت کرو دیکھو کل ہوئے سانتا ہوئے چیلم ہوئے سلانہ ہوئے عرس ہوئے جدوں بھی اسی ختم پڑھیے دعا منگیے السلام علی من لا نبی بعد مولانا تاجر میرے تے نہیں تاجر تواڈے تے سارے دوست ساتھی کر دے پے بات یہ ہے کہ آٹرنا دو تو لگا دیتی میں کوئی دلیل تو ذکر نہیں کی تھی میں بات بالکل واضح کی تھی کہ کار مدعی تے مدعی دے تے دلیل ہے ایک کام تسی کرتے ہو شریعت دا نماز پڑھ رہے ہیں میں مثال بھی دیتی ہے تے شریعت دا حکم ساڈے کول ہے زکات دے رہے ہیں کہ شریعت دا حکم ساڈے کول ہے تسی میلا کرتے ہو کہ کوئی شریعت دا حکم بتاؤ تے صحیح سامنے بے اللہ نے فضل کے نال اپنے امتیازی مسائل فاتحہ خلف الامام کے قائلات مولانا مدعی لگے ہی چھوڑ دیتے ابھی اللہ نے منت دلائل رکھنے ہیں تو مدعی بن کے دلیل دینے ہیں مولانا کیوں نس گئے ہو جڑا ایک کام کرنے ہیں وہ دلائل دینے ہیں فاتحہ پڑھنی ہوتے دلائل دینے ہیں رفع جان کرنے ہوتے دلائل دینے ہیں آمین آخنے ہوتے دلائل دینے ہیں مولانا جڑا کام تسی کرتے ہو وہ دلائل تے ذکر کرو مولانا خدا کی ہے موجے کے طوفان میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے تاجب میرے نہیں تاجب تو آجے ہوتے انگریز دا شرعی حکم بیان کرو حرام شرک کفر مکروہ تحریمی مکروہ مطلق مولانا میں بات آنا نہ اللہ نے کوئی ثابت نہ پیغمبر محمد رسول اللہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ محمد عربی کے فرمان سے ثابت وہ جیڑی گل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوں وہ ثابت ہونا نہیں اگر جدا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی اودا دتا ہے دینی اودا دتا ہے دینی اپنا ہے ابھی کسی اور دی گل منی نہیں اسا مننی اللہ تے اللہ دے رسول دی ہونا دے نبی اصالے ثواب مولانا جو میرے دا اصالے ثواب ہے اس دا اصالے ثواب ہے تے میرے تے گل کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں دلائل پیش کرتے آپ کو یاد کیا دے کہ میلا اصالے ثواب ہے اس اصالے ثواب ہے تے ٹھیک ہے میرے تے دلائل پیش کرو بے شک مولانا نماز پڑھنے ہیں دلیل رکھنے ہیں زکات دینے ہیں دلیل رکھنے ہیں فاتحہ پڑھنے ہیں دلیل رکھنے ہیں اللہ نے فضل نال کہا کہ مدعی نے تے دلائل ہی دینے بے شک میں نے پہلی کرم تو اجی کو آکھیا پہلا بچو برا سا ٹھیک ہے آمین ساتھیاں نے آکھیا کہ ابھی آکھیا ٹھیک ہے اسی کرنے میں اللہ کے فضل قرآن مجید کی آیات پیش کیتیاں نے یا میں نے تو کی پیش کیتا مولانا نے حال تک کوئی آیت نہیں پڑھی کوئی حدیث نہیں پڑھی میں تیرا ہمیں آیات پیش کیتیاں نے کہ مولانا اللہ تے اللہ دے رسول دی بات دا نام دین ہے دین دے وچ یہ شانہ کوئی نہیں میلا کوئی نہیں گان جان کوئی نہیں ٹولے کوئی نہیں نچ بنگڑے کوئی نہیں ایک کتاب و سنت ثابت کوئی نہیں مولانا کو دلیل پیش کرو سارے بندے نو سمجھ پلا دیے پھر سن لو سارے نو سمجھ پلا دیے جڑا بندہ قائل ہے وہ مدعی ہے مدعی دے تے دلیل ہے ابھی فاتحہ پڑھنے ہیں او دی دلیل دینے ہیں رفع جان کرنے ہیں او دی دلیل دینے ہیں نماز پڑھنے کو بندہ پوچھتا ہے اسی یقین الصلاۃ قرآن دا حکم سنانے ہیں زکات دینے کو بندہ پوچھتا ہے کیوں دیندے ہو اسی قرآن دا حکم سنانے ہیں اور تسی کر دے کام تے کوئی دلیل دے دیو سارے نو سمجھ پلا دیے سارے نو مولا سمجھ پلا دیے تیری صبح بتا رہی ہے تیری شام کا فتانہ سارے نو سمجھ پلا دیے آج کل کوئی نہیں بننی
चारे मौजूद छड़ के करीब और साले सवाब ठीक है जी मेला साले सवाब ले आओ मेरे अंदर या पता ना मेले के दौरान मैं बात की थी अले इस साले बिलामा मेरे उस्ताद मेरे शयूख बैठे ने मौलाना बड़ा मैं बात ऐलान पहला भी कितना होर भी करना क़यामत आ सकती है सूरज अपनी जगह छड़ सकता है पर मौलाना अब्दुल करीम साहब तुझी कोई दलील पेश नहीं कर सारे बात समझ लग गई और जेड़ा बंदा काले दलील हो जाते मिसाला मैं समझाइया ने मौलाना फिर चकमा दे पता ना कि मैंने कोई दलील पेश की ते बड़ी बड़ी कहानी है चोरी बड़ी कहानी है एक मिनट नहीं लगना अल्लाह के फजल नाल अहले हदीस ताला भी ना इंशाल्लाह मौलाना एक मिनट नहीं लगना इस आते वक्त जाया ना करो अगर ये वाकई साले सवाब है हजरत उमर की बात कर दे साले सवाब है तो फिर दलाल पेश करो मेले दे हजरत उमर की बात कर दे मौलाना फिर ये मान लो कि हजरत उमर की फायदे उम्र पे पाबंदी ठीक साहबी ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबी का इज्तिहाद मौलाना पता ही नहीं मुनाजरत नहीं करना आयो साहबी का इज्तिहाद है मतलब कोई नहीं या फिर मान लो हाज उम्र इकट्ठा करना न जाए बेशक सारे दोस्त साथियों ने मेरी गल की समझ पे लगदी है दीन अहकामात दा ना कोई भी काम करदे आ असि ओदी दलील सानू पुछो हर शायद दलील देंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रात मारे सर महफिल ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੈਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆ क्यों करते नहीं साबित कर मौलवी साहब क्यों करते हैं मौलवी साहब क्यों करते हैं गल कीती है जिन्ना मुराद से पता नहीं पांदी ते लोग गुलाश करते हो मैं ही गल कीती है मुराद से पता नहीं ਰੌਲਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਕੋਈ के कुरान हदीस नहीं नबी पाक साडे कोल जरूर मुसला कुरान आपे नहीं साडे कोल अखवा के तसल्ली हो जाएगी एक मिनट जेड़ा साडे मेरे मुनाज़र ने किया ना कुरान विच ना हदीस विच मिलदा असा इनकार करते हैं एक मिनट सुनो जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ करता है के खिलाफ करता है तुसी मेला कर दियो गलत कर दियो ना कुरान विच ना हदीस असा इनकार कीता असी दावा करते हैं सवाल ला के कुरान में एक मिनट सुनिएगा मेनू मेनू हक पहुंचदा एक मिनट मेनू हक पहुंचदा बोलने दा असा इनकार कर दिता ना कुरान विच ना हदीस विच जेड़ा कुरान हदीस के खिलाफ अमल करदा कुरान हदीस दे नबी करदा खिलाफ करदा अगर तुहाडे कोल कोई दलील है तो पेश करो ये किथे है ही नहीं मैनू उठन की क्यों जरूरत पई है क्यों बार बार उठ के मनाली साहब अपने मौलवी को आपने क्यों नहीं आख्या कि मुशरिक ने किन्ने आख्या मौलवी एक मिनट जी मौलाना आज मेरी
چیز قرآن پاک وچ نہیں حدیث شریف وچ نہیں اے اسی کو کرنے ہیں تواڈے نزدیک وہ کون ہے اے اسی کہنا چاہتے ہیں ایک منٹ خلاف سنت ہے خلاف سنت خلاف سنت ہے کہے میں لکھیا ہے ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਕੌਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਈ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گل یہ ہوئی ہے کہ جن کام ہوتے ہیں پکی قبر میلہ عرس یہ نہ اللہ دے قرآن چ نہ محمد دے فرمان چ یہ خلاف سنت ہے۔ جی اج کل کے ہندو تے سکھ دیوی دیوتے پوجتے ہیں اپنے بت پوجتے ہیں ایویں اس دور سے ابراہیم دور کے اندر بت لوگ پوجتے سن یہ گل کی مثال دیتی ہے ہندو سکھا کی بتا رہی مطلب ہے کہ وہی ہے میلہ کرانا روٹی قرآن پڑھنا پکی قبر بنانا میلہ اس کرانا روٹی تے قرآن پڑھنا ہے خلاف سنت ہے۔ یار تینوں کنے کیا بولوں اٹھا تو چل باہر بار بار مکرنا کرو وہ کرنا قرآن حدیث کے مطابق رکھا سی قرآن حدیث کے وچوں پیش کرنا کہ نجائز ہے تسی کرو جائز وہ نجائز ثابت کرنا ایک منٹ تھوڑے رہ گئے دو میں صرف میں نے ذرا کو منٹ جاننے قرآن و حدیث تسی ثابت کرو جی یہ نجائز نہیں پھر رسمان جو بھی ہے تسی دسو جو کچھ بھی ہے گفتگو کر لی یہ نزاع مسئلہ جڑا ہے آپس کے اندر جھگڑا اسی واسطے بنتا ہے میرے مد مقابل مولانا صاحب جڑے نے موضوع تے نہیں آ رہے جو انہوں نے دعویٰ کیتا ہے پہلی ٹرن انہوں نے شروع کیتی ہے دعویٰ انہوں نے کیتا ہے بھئی یہ جڑا تسی کام کردے ہو یہ نہ قرآن ثابت ہے نہ حدیث اندر ثابت ہے شاہدے کہنا چاہتے ہیں جڑا کام نہ قرآن ثابت ہوئے نہ حدیث کے اندر ثابت ہوئے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں حکم کی ہے اسی یہ غلط کرنے ہیں اور غلطی حیثیت کی ہے ایسے اسی پوچھنے واسطے آئے ہیں دیکھو نا مولانا میرے توجہ یا صاحب میرے وال توجہ کرو جناب میرے وال مینوں متوجہ میں سارے مینوں حاضرین میں سارے نے گفتگو سنو کہ جس موضوع تے اسی اس گفتگو کرنے واسطے آئے ہیں یہ کام جائز ہے نجائز ہے یہ تسی ثابت کرنا ہے تسی دسنا ہے جو کام کرتے ہو بھئی یہ کیوں کرتے ہو یہ دلیل ہے نجائز ہو یہ حرام ہے یہ بدعت ہے اللہ رسول تو جو ثابت نہیں تسی یہ برا کرتے ہو وہ برے ہوتی دلائل تسی پیش کرنے نے کبھی تسی موضوع اور پاسے لے جاندے ہو کبھی اور پاسے لے جاندے ہو اسی واسطے آپس کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے کہ پوائنٹ تے بات نہیں ہوئی
بحمداللہ تعالی وہ جو تسی کہہ رہے ہو نا کہ تواڈے کول نہ قرآن چ دلیل ہے نہ حدیث دلیل ہے، یہ تو جدو دلائل پیش کران گے پہلے تسی مدعی چکے پہلے تسی ہو، تسی یہ ثابت کرو گے یہ ممنوع ہے یہ حرام ہے، جویں کہ انہاں کیا خلاف سنت ہے، نہ قرآن جس دی دلیل ہے نہ حدیث دے اندر اس دی دلیل ہے، بھائی جس دی دلیل نہیں جیڑا وہ کام کردا ہے وہ کون ہے، اس دے اوپر تسی فتویٰ کی لاندے ہو، وہ کی کام کردا پیا ہے؟ بحمداللہ جدو دلائل کھلن گے اسی کتاب و سنت اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ بھی مننے والے ہیں بحمداللہ سارے دلائل اللہ کا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا فیضان اہل بیت دی محبت ائمہ دا اتحاد اسی کوئی محدود دلائل والے نہیں بحمداللہ تعالی اسی دلائل پیش کریں گے کیا دیکھو نا کبھی اس طرح کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائی کوئی دلائل کو سناؤ تو صحیح بھائی یہ کام جڑا ہے فلاں حدیث دی حرام ہے مکروہ ہے ناجائز ہے پھر بحمداللہ اسی تانوں جے دلائل نہ ثابت کریے پھر اسی دساں گے ثابت تے تسی دسو تے صحیح نا اے کام دی حیثیت ہے کہ حرام ہے ممنوع ہے ثابت کرو الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد پن والے سارے دوستاں ساتھیوں کو میری گفتگو دی سمجھ آ گئی ہوگی مولانا میں قرآن مجید کی آیت شروع کے اندر پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اے ایمان والو اللہ کے رسول تو اگے نہ بڑھو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ سنن والا ہے جانن والا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا جیڑی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیندے نے انہوں لے لو جتوں روک دے تو رک جاؤ اللہ دے پیغمبر نے سانوں میلا کوئی نہیں دیتا اللہ دے پیغمبر نے بولا سانوں میلا کوئی نہیں دیتا اللہ دے پیغمبر نے لو دلیلاں اس تو والے کی باتاں ہون مولانا صاحب حال تک کوئی تو یہ دلیل پیش نہیں کر سکے میں کیا کہتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جس قائل ہے وہ دی دلیل ٹھوک کے دینے ہیں زبردست کرنے دلیل دینے ہیں آمین دل جان کے قائل ہے دلیل دینے ہیں فاتحہ کا امام کے قائل ہے دلیل دینے ہیں مولانا تسی یہ قائل ہو تو دلیل تے دیو کوئی دلیل نہیں پیش کر دے پھر میوان دے تو حکم لا اے حرام ہے اے فلاں ایک شاید ثابت ہی نہیں حکم نہ کی لانا ہو مولانا ثابت کرو پھر حکم ہی لگے گا یہ حرام ہے یہ مکروہ ہے یہ کی شے کی مولانا اللہ نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا لیس علیہ امرنا فهو رد فرمایا کہ جس بندے نے کوئی نیا کام کریا جس تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لیس علیہ امرنا جس تے ساڈی مہر نہیں فهو رد اور مردود مولانا آیا میلہ کریا جے میری کوئی دلیل تے پیش کرو پیغمبر کہنا نیا کام کرو او دے تے میری مہر نہ ہوے او مردود ہے ذرا مہر تے ثابت کرو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مولانا سنو حدثنا عبداللہ حدثنا ابی حدثنا سلیمان قال حدثنا عبداللہ بن نافع عن ابن ابي شيبة عن سعيد بن المقبري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر نو میلا نہ بناؤ میری قبر کو میلا نہ بناؤ تے دسنا بولو نہیں کیتا اے جا الحق جا الحق اے مفتی نعیم صاحب کی تیری کتاب ہے اب مجاز کا سخاوت نہیں دی اے اس لیے لا تتخذوا قبری عیدا اس کے صحیح معنی یہ ہے کہ قبر پر میلا لگانا اور خوشیاں اور زینت اور آراتی دھوم دھام کا اہتمام کرنا یہ ممنوع ہے ممنوع ہے کیا کتاب اپنی سارے مولانا یہ بات نہ ہوئے اللہ کے فضل میرا ثابت مولانا تحمل آپ تو میں ہوں دلیل اینا دیتے باندھی تھی پر میں اہل حدیث طالب علم اپنے استاد کی موجودگی کے اندر اپنے شروع کی موجودگی کے اندر ایک بات بڑی ذمہ داری میں نام کر رہا مولانا کی دلیل کوئی نہیں پیش کر سکتے میں پھر بھی
اہل حدیث طالب علم تہاڈی ہر شاہ برداشت کر کے میں لو اللہ کے فضل دے نال دلیل پیش کر تے کرو پیش کیتی جے تہاڈے کرو پیش کیتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب دی یاد حق دے اندر ایک گل سوا 326 نے یہ لکھی ہے ضیاء القرآن یہ چھاپے نہ چھپیا ہوا ہے مولانا میں اللہ کے فضل سے رات ایک بات کا برملا اظہار ایک منٹ یار انکار ہے یہ بات غلط نہیں ہے نہیں جناب میں کتاب نہیں دلیل اگر کہنے ہو کہ غلط کیا ہے تو پھر یہ کتاب دے گا کتاب دکھاؤ صحیح کتاب تو ہوتا رہتا ہے اگر کھانا کوئی معلوم سے نہیں مولانا اب کرن سے ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله لقد مولانا میری گل سنو تو سمجھ لگے نا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اللہ نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے ساڈے واسطے اسوہ حسنہ قرار دیتا نہ اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلہ کیتا نہ اساں میلہ کرنا مولانا کوئی دلیل پیش کرو کوئی دلیل پیش کرو میں بات میں اللہ بھگوان پانچ دلائل پیش کیتے ہیں حالے تک مطلب کوئی آیت کوئی حدیث نہیں آئی آپ نے میرے کوئی گل نہیں آئی میرے کوئی گل نہیں آئی کہ آپ نہیں سکتی گزرتا جائے گا مولانا عبد الکریم صاحب ایک بات یاد رکھو وقت گزر جائے گا پر تم کو دلیل نہیں پیش کرتے تقریر دوران بخشو کا جہاز ہے پتر جڑا ہو مولانا کتاب دیو کتاب دین حکیم صاحب کتاب دین دی خیر دے جاؤ دی کتاب دین دی ایک وجہ کے انکار کر کے جھوٹ بولیا ہے نہیں جدوں بھی لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہ اس بات دا دیکھو کتاب دیکھنی ہے نہیں منگا کہ کتاب مکی گل کتاب دیکھنی ہے انکار کرتے ہو انکار کرتے ہو اے کتاب ہے اور لیاو ولی دا نہیں دین ہے مطلب دالی کالا کالا ہے کوئی طرح نہیں قاضی صاحب جو کالے نہیں سمجھتے یہ پتہ نہیں ہونا کتاب کالا ہی کرتے رہے چٹا ایک منٹ ٹھہر بھی جاؤ اس بندے نے کیوں گل کی کیوں کی ہاں جی ٹائم شروع ہو گیا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم حضرات محترم بات الحمدللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ شروع ہو چکی ہے میرے ساتھی نے اس دے اوتے درائج پڑھے نے پہلے سن لو میلہ جس نور کے اندر کیا جاندا ہے اسی عرس تے قائل ہاں نہ کدی ٹول ٹمکا وغیرہ اس تے اسی قائل ہوئے ہیں اور نہ الحمدللہ اسی قائل ہاں اگر مولانا سنو میری بات جس کو مراد تسی میلہ لیندے ہو پیا کرے اے سنت ٹول ٹمکا تمال دے قائل نے آج تک نہ ساڈے کسی عالم پایا ہے نہ جائز ہے میلے تو مراد عرس کرنا اور عرس جائز ہے اس تے درائل سے کران گے کہ مزار دے اوتے اجتماع ہونا دعا منگنا سارے ثواب کرنا بعد ہونی سارے کے مزار تے حالات زندگی بیان کرنے یہ بھی الحمدللہ اسی قائل ہاں تسی آندے جو میلہ جڑا رکھاؤ اسی بالکل جڑا میلہ ہے اے عام ہوندا اس تے قائل نہیں میلے تو مراد عرس لینے ہیں مولانا نے روایت سنو تو صحیح سنو تو صحیح نہ منے گے مولانا نے روایت پڑھی ہے سنو دیکھو اگر دیکھو پھر کہیں گے فلاں کرتا ہے
اگر کوئی اہل سنت و جماعت زنا کرتا ہے، اس تو مراد یہ نہیں کہ زنا کرنا جائز ہو گیا کرتا ہے. اگر کوئی برا کام کرتا ہے اس تو یہ مراد نہیں کام کرنا جائز ہو گیا تے کرتا پیا ہے، اسی اس نے قائل. اور باقی جڑا میلہ ہے بالکل سارے بزرگوں نے اس کو حرام کیا ہے. اور اس کے بعد روایت پڑھی ہے، سنو ممنوع ہے، سنو تے صحیح. اور اس کے بعد اے نہ سنو مولانا نے روایت پڑھی، تسی تانوں ہی دسنا ہے. دوسری مولانا نے روایت پڑھی ہے عقیدہ تے سننا ساڈا ہے کہ جس دے اوتے ساڈا عمر نہ ہوئے جڑا وہ کام کرتا ہے مردود ہے. وہ کون ہے؟ مردود ہے. میں پوچھنا حضرات جننے بھابی ہو تسی اجتماع کر دیو سالانہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیتا ہوئے؟ سیرت النبی دے جلسے تسی کرتے ہو؟ سیرت النبی دے جلسے کرتے ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ایک دن سیرت النبی دا اشتہار چھپا کے ٹیوباں لا کے جلسہ کیتا ہوئے؟ اور تسی اس کے بعد پکیاں مسجداں بنائیاں، لاؤڈ سپیکر لوائے، محراب مسجد بنایا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی دی چمکا دے کیتا ہوئے؟ اور اس کو علاوہ تسی جڑے پروگرام کرتے ہو، میں پوچھنا تفاسیر لکھنیاں، اے احادیث لکھنیاں، تسی واقعی بھی تفسیراں لکھتے ہو، شرح لکھتے ہو، ترجمہ کرتے ہو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ثابت ہوگے؟ یہ مطلب ہے تسی بقول اپنی تفسیر دے جیڑی اسرا تسی قاعدہ بیان کیتا ہے، تسی آپ ہی سارے کی ہوئے مردود ہوئے. جیڑا کام اس کے اندر رسول سے ثابت نہ ہوئے جیڑا وہ کام کرتا ہے مردود ہے. اے میں پوچھنا سارے بڑے پہ کی پکی نصیحت ہوے گی، محراب بنیا ہوے گا، منار بنیا ہوے گا. کیا میں پوچھ رہا ہوں میرے ساتھی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا منار بنایا ہے؟ اور انہوں نے محراب بنایا ہے؟ وہ جس کام اللہ رسول کا عمل نہیں جیڑا وہ کرتا ہے مردود ہے. تے دا مطلب ہے تسی مردود پہلے ہو. جی اسی ختم دعا کے مردود ہاں تے تسی سب تو پہلے کی ہو گے؟ مردود. دوسرا نے کیا فرمایا میری قبر نو عید نہ بنانا. اور مولوی صاحب کسی پاٹھی بندے نے بھی پوچھو عید کا معنی کی ہوتا ہے؟ عید کا معنی ہو پچھوں سال بعد لوٹ کے آ گئے تے آپ ترجمہ کرتے ہیں تواڈے مفتی صاحب نے ایڈی بددیانتی او فراڈ او فرماتے ہیں حاجی مداد اللہ صاحب فیصلہ ہفت مسئلہ میں بات سے اس فرماتے ہیں حاجی احمد یار صاحب کی گل کی حاجی امداد اللہ کا قول مولانا احمد یار خان گجراتی نہیں آتے ہو. آپ نے حاجی صاحب کا قول نقل کیتا ہے تے اعتراضات کا جواب دیندے نے تے حضرت صاحب میلے کی ممانعت کرتے ہیں. جس طرح میں عرض کیتا ہے کوئی سنی بھی ڈھول ٹمکے پنکھے راسی نہیں کھائے گا نہیں یہ قاعدہ اخلاص کرو اون دے اوتے تے پھر تانوں پتہ لگے اسی الحمدللہ درائے دنے کیا الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فقلت مرارا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ڈر جاؤ اللہ کو، ڈر جاؤ اللہ. مولانا صاحب موضوع تو ہونا ٹھیک ہے. آتے رہے موضوع تو آتے رہے پکیاں مسیحا ثابت کرو، پکیاں میں دیکھو سارا کچھ صاف مولانا میں تو مطلب رکھ لو اللہ کے فضل کے نال جو کرنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس عمل کو ثابت کریں گے. میں نے حدیث طالب علم مولانا موضوعات کو کیوں پڑھتے ہو، لوگوں نے دین کیوں خراب کرتے ہو؟ الحمدللہ مان لیا کہ میلہ ثابت ہے نہیں، الحمدللہ مان لیا کہ میلہ ثابت ہے نہیں. وہ پہلے سنیو آج تک میلہ نہ بنایا، آج تک میلہ نہ بنایا. آپ ایک قرآن کی ہوتی ہے لوگ سننے میں پہ مولوی صاحب نے اعلان کیتا کہ میلہ ثابت ہے نہیں. ایک گل ہے کہ دیر سے سونے میں سہاگا ہو جائے گا پر نہیں ہے کوئی لیکن تاکہ اس شریر پرنٹ اندر ایک بات لوگ دیوار تے لالن کہ مولوی عبد الکریم صاحب آئے تھے تے میرے کو حرام قرار دے گا، بجات قرار دے گا. مفتی صاحب آئے تھے اور مولانا صاحب آندے نے کہ اے دیکھو ساڈے ایڈی بڑی بات بیان کی خیالت انہاں تے امداد اللہ مہاجر مکی دے حوالے نال گل کیتی ہے. مولانا رد کیتا امداد اللہ مہاجر مکی دی گل دا چپ رہنا ہے کہ ابن اللہ چپ رہنا دی اجازت ہے، چپ رہنا
ना विचोला पा लिया कि कल किते पकड़ हो जाए तो दो ही निकल जाइए पर निकल सकते नहीं। जे कल गलत हुंदी तरदीद कीती हुंदी ते गल गलत हुंदी तरदीद कीती हुंदी पर तरदीद कोई नहीं मान सकता कोई नहीं। अल्लाह ने फजल नाल दलील एना पेश कोई नहीं लगी दलील एना पेश कोई नहीं लगी थी। होना के आप पकिया मसीहा साबित करो मेराज साबित करो। हाँ सही मुस्लिम के अंदर उम्दा अमल सब जाओ इल्म के अंदर इजाफा कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत ईसा मिराज होते उतरे मिराज साबित होया तो हवाला मांगो मैं अहले हदीस ताले बिना सुन्नतदारी ना करना हवाला मैं बोला बात करी ना ओ मौजूद से करो।